السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ ناول میرے سامنے والی کھڑکی میں کی ایپیسوڈ 2، جس کو آپ کے لیے تحریر کر رہی ہیں فریال خان۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر چلتے ہیں میرے سامنے والی کھڑکی میں کی ایپیسوڈ 2 کی طرف۔ ایک نیا دن پھر سے نکل آیا تھا اور اپنے ساتھ معمول کی افراتفری بھی لایا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں شفٹ ہوئے چند روز ہو گئے تھے، جس دوران انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کو کافی حد تک سیٹ کر لیا تھا۔ البتہ محلے میں زیادہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، سوائے عفت آنٹی کے، جو کہ زبردستی ہی میل جول بڑھانے کی تگودو میں تھیں، اور ان کے کرایہ دار اپنے ٹانکے فٹ کرنے کی مہم پر تھے، جو کہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور زندگی کی گاڑی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ رمیز اور احمد کلاس کے بعد لائبریری چلے گئے تھے، جبکہ کتابوں سے دور بھاگنے والا فرحاد حسب معمول ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ لائبریری سے فارغ ہو کر دونوں فرحاد کو ڈھونڈتے ہوئے کینٹین میں آ گئے، جہاں ایک ٹیبل کے گرد وہ بیٹھا نظر آ گیا، جس کے ساتھ اس کی ایک کلاس فیلو انم بھی بیٹھی تھی، اور خوب ہنستے ہوئے وقتاً فوقتاً اس کے کندھے پر نہایت بے تکلفی سے ہاتھ مار رہی تھی۔ رمیز اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے نظروں میں کہہ رہے ہوں کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتا، اور پھر خود بھی دونوں اس کی جانب بڑھے۔ تو بیٹھ، میں کولڈ ڈرنک سے کر آتا ہوں۔ درمیان میں ہی رمیز کہتا کاؤنٹر کی جانب چلا گیا، جبکہ احمد ٹیبل کے پاس آیا۔ او مائی گاڈ ہادی، تم کتنے فنی ہو۔ قریب پہنچنے پر انم کی بات اس کے کانوں میں بھی پڑی، جبکہ انم نے ایک بار پھر فرحاد کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، لطیفے تو ہمیں بھی بہت معلوم ہیں، احمد کہتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہاں، بٹ ہادی کی بات الگ ہے، انم نے بھی ایک ادا سے جواب دیا، جس نے فرحاد کی بے نیازی مزید بڑھا دی۔ اینی ویز، اب میں چلتی ہوں، تم لوگ چل کرو گائز، بائے۔ اگلے ہی پل وہ خود اپنا بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بائے۔ فرحاد نے بھی مائل مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر وہ ہنس کر وہاں سے چلی گئی، جسے احمد چپ چاپ گھور رہا تھا۔ ایسا بھی کون سا لطیفہ سنا دیا تھا جو اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے؟ احمد نے طنزیہ انداز میں جاننا چاہا۔ لڑکیوں کو ہنسا کر امپریس کرنے کے لیے مجھے لطیفوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرحاد نے بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، جہاں کھڑکی سے اندر آتی دھوپ اس کے بالوں اور آنکھوں کو کتھئی تاثر دیتے ہوئے اسے مزید وجیح بنا رہی تھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ تینوں میں فرحاد سب سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو چیز جوڑتی ہے وہ ہے غرض۔ اس کی بھی غرض تھی، اسی لیے میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ فرحاد اسی طرح مزید بولا۔ کیسی غرض؟ بے ساختہ سوال آیا۔ میڈم کو اسائنمنٹ میں ہیلپ چاہیے، اس نے اصل بات بتائی۔ اپنے کام کرتے ہوئے تو تجھے موت آتی ہے، اور لڑکیوں کے لیے خدمت خلق کی سروس کھول رکھی ہے، اس نے پھر چپتا ہوا طنز کیا۔ میں کون سا ہیلپ کرنے جا رہا ہوں، لاسٹ مومنٹ پر کوئی بہانہ بنا دوں گا، اس نے لاپرواہی سے پیر ہلاتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ پھر یہ تجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گی؟ تو ہو جائے، پھر تو تو رات بھر ہینٹری کانوں میں ٹھوس کر اس کا مائک منہ سے چپکا کر کس سے گپے لگائے گا؟ انداز اب بھی سہزائیہ تھا۔ یار، ان سب سے بھی اب دل بھر گیا ہے، اس کے انداز میں بساریت جھلکی۔ تو پھر اب دل کیا چاہ رہا ہے؟ احمد نے ٹٹولا۔ ہمارے سامنے والی کھڑکی میں جو چاند کا ٹکڑا اترا ہے اسے اپنی دسترس میں لانا۔ اس کی آنکھیں چمکی اور انداز میں معنی خیزی لوٹ آئی۔ اور اگر تیرے یہ ارادے اس کے اگریسو بھائی کو پتہ چل گئے نا تو چاند کا پتہ نہیں، مگر وہ تجھے دن میں تارے ضرور دکھا دے گا۔ احمد نے پہلے ہی پیشن گوئی کر ڈالی۔ یہ لو بھائی، سب کی کولڈ ڈرنکس۔ تب ہی رمیز نے کانچ کی 3 ٹھنڈی بوتلیں ٹیبل پر رکھیں اور خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یار، میں سوچ رہا تھا کہ ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ کر لیتے ہیں، احمد اچانک پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ کیسا فیصلہ؟ فرحاد سمجھا نہیں، اور یہی کیفیت رمیز کی بھی تھی۔ یہی کہ کون سی والی کس کی ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی کیا بات ہے؟ 7 اپ تیری ہے، فانٹا میری، اور کوکا کولا فرحاد کی، ہم ہمیشہ یہی تو پیتے ہیں۔ رمیز نے اپنے تئیں سہولت سے مسئلہ حل کیا۔ ابے الو، میں بوتل کی بات نہیں کر رہا، احمد نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ تو پھر؟ میں ان سامنے والی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو کچھ دن پہلے شفٹ ہوئی ہیں۔
یار مجھے تو وہ اچھی لگی جس کے بال پاکستانی ایکٹریس ہاجرہ یامین کی طرح کرلی سے ہیں. تھوڑی تیز ترار سی ہے اور مجھے چیلنجز پسند ہیں، اسی لیے میری طرف سے وہ ڈن ہے. باقی تم دونوں اپنا اپنا دیکھ لو. فرحاد نے اپنی کوکا کولا کی بوتل اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے ارادہ بتایا. مجھے وہ لمبے بالوں والی اچھی لگی جو ہر وقت چوٹی باندھے رکھتی ہے، اور اس دن دروازے پر آئی تھی جب میں عفت آنٹی کو بلانے گیا تھا. بہت پیاری اور معصوم سی ہے. احمد نے بھی اپنی 7 اپ اٹھاتے ہوئے رائے دی. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کسی کی بہن بیٹیوں کے بارے میں ایسے بات کر کے انہیں سیٹ کرنے کے پلانس بنا رہے ہو. لعنت ہے تم لوگوں پر. حیرت سے ان کی باتیں سنتے رمیز نے دونوں کو سخت ملامت کی. یار ہم کون سا لڑکی لے کر بھاگ رہے ہیں، جسٹ دوستی کرنے کی بات کر رہے ہیں. احمد نے اپنا دفاع کیا. کچھ بھی ہو مگر کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. عورت کا احترام کرنا چاہیے. اسے سیٹ کرنے کی پلاننگ نہیں. اسے ہنوز ان سے سخت اختلاف تھا. ہم احترام سے سیٹ کر لیں گے، بس اب خوش. فرحاد نے باز نہ آتے ہوئے بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی تو احمد بھی ہنسنے لگا. سدھر جاؤ بغیرتوں، سدھر جاؤ. وہ جو میتھس کی بک تم لوگوں نے کولڈ ڈرنک گرا کر برباد کی تھی وہ بھی خریدنی تھی، مگر دونوں کو اس کا خیال نہیں رہا. بس جب دیکھو سامنے والی کھڑکی پر نظریں گاڑی بیٹھے رہتے ہو دونوں. اس نے دونوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا. آج خرید لیں گے، ڈونٹ وری. فرحاد نے اطمینان سے مسئلہ حل کیا. ویسے عفت آنٹی بتا رہی تھیں کہ اس گھر میں ایک لڑکی اور بھی ہے. احمد نے معنی خیز انداز میں رمیز کو چھیڑا. اپنی فانٹا کی بوتل منہ سے لگائے رمیز نے چونک کر اسے دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھی. کون ہے؟ کیا نام ہے اسے جاننے کا اشتیاق ہوا. چھوڑنا، تو کیا کرے گا جان کر. تو بس پڑھائی پر توجہ دے اور پارٹ ٹائم میں عورت کا احترام کیا کر. فرحاد نے اسے تنگ کرتے ہوئے شرارت سے چھیڑا، جس کے باعث احمد کے لبوں پر بھی مسکراہٹ امڑ آئی جبکہ رمیز دونوں کو گھور کر رہ گیا. ہادی وہ دیکھ عالیہ. اچانک احمد کینٹین کے داخلی حصے کی جانب دیکھ کر بولا. کئی بار دیکھ چکا ہوں. وہ بے نیازی سے کولڈ ڈرنک پیتا رہا. ارے آصف بتا رہا تھا کہ یہ مجھ سے اسائنمنٹ میں ہیلپ لینے کا سوچ رہی ہے. ہو سکتا ہے ابھی یہی بات کرنے آئے. تو پلیئر بنتا ہے، مشورہ دے کے کیسے رسپانس کروں جو وہ مجھ سے امپریس ہو جائے. احمد نے اجلت میں سارا ماجرا بتا کر مدد مانگی. بس لڑکیوں کے پیچھے ہی خوار ہو کر مر جانا تم دونوں. رمیز نے سخت نالہ انداز میں کہہ کر بوتل لبوں سے لگا لی، جس پر دونوں نے کوئی توجہ نہ دی. دیکھ، لڑکی کو امپریس کرنے کا رول نمبر 1 ہے اگنورنس. اس کے آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہے. اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تو بھی کچھ کم نہیں ہے. اسی لیے جب وہ آ کر مدد مانگے تو فوری ہاں کرنے کے بجائے انکار کر دینا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر وہ تیری منت کرے گی، تو اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے مان جانا، اور آگے وقتاً فوقتاً اسے جتاتے رہنا کہ تو نے بڑی مشکل سے اس کے لیے وقت نکالا ہے. یوں وہ تیری مشغول ہو جائے گی، اور جب مشغول ہوگی تو متاثر ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. فرحاد نے سنجیدگی سے اسے سارا اسکرپٹ سمجھایا، جسے احمد توجہ سے جبکہ رمیز حیرت سے سنتا گیا. پکا نا؟ اس سے وہ امپریس ہو جائے گی؟ اس نے فکرمندی سے تائید چاہی. ارے ہاں، دیکھ وہ یہیں آ رہی ہے. بالکل ایزی ہو کر بیٹھ جا جیسے تم نے اسے دیکھا ہی نہیں. فرحاد نے رازداری سے کہا، جس پر اس نے فوری عمل کیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے اطمینان سے کولڈ ڈرنک پینے لگا، جبکہ رمیز بس ایک گہری سانس کے ساتھ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا. ہائے احمد. حسب توقع وہ یہیں آئی. ہائے. دل میں پھوٹتے لڈو چھپا کر احمد نے سرسری سا جواب دیا. ایکچولی تم سے ایک چھوٹی سی ہیلپ چاہیے. کیا تم اسائنمنٹ بنانے میں میری مدد کرو گے؟ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے اصل بات پر آ گئی. مطلب وہی ہوا جو سوچا تھا. سوری لیکن میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. اس نے بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے. اوکے، میں آصف سے ہیلپ لے لوں گی. وہ گندی اچکا کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جسے احمد بہت سا دیکھتا رہ گیا، جبکہ کولڈ ڈرنک پیتے فرحاد اور رمیز کا کہکا اتنا بے ساختہ تھا کہ ساتھ ہی کولڈ ڈرنک بھی منہ سے باہر آ گئی، مگر دونوں کی ہنسی پھر بھی نہ رکی. لعنت ہے تجھ پر اور تیرے مشورے پر. احمد نے تپ کر 5 انگلیاں فرحاد کو دکھائیں جو ہنوز رمیز کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا. یار چلو نا عائشہ میرے ساتھ. یشوا نے سامنے ٹہلتے ہوئے کوئی تیسری بار منت کی. پہلے سے تمہارے پاس اتنے ناولز ہیں تو اب پھر یہ نئے خریدنے کی کیا تک ہے بھلا؟ صوفے پر آلتی مالتی مارے بیٹھی عائشہ نے سوال اٹھایا.
جو ساتھ ساتھ گود میں دھری ٹرے میں موجود چاول بھی صاف کر رہی تھی۔ وہ سب میں پڑھ چکی ہوں، اب نئے چاہیے۔ تو آرڈر کر دو آن لائن۔ کیا تھا مگر ابھی اس اسٹور پہ آؤٹ آف اسٹاک ہے وہ ناول، اگلے ہفتے تک دوبارہ آئے گا، اسی لیے میں نے سوچا خود ہی جا کر مارکیٹ سے لے آؤں۔ اب تم اٹھو جلدی اور تیار ہو، اس نے وضاحت کرتے ہوئے حکم بھی دیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی بھیا آفس گئے ہوئے ہیں، ایسے میں ہمنا گھر پر اکیلی ہو جائے گی، عائشہ نے حیرت سے دھیان دلایا۔ آپ ہی، میں رہ لوں گی، آپ لوگ جاؤ۔ نزدیک کی ویل چیئر پر موجود ہمنا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جو گود میں رکھی اسکیچ بک پر اسکیچنگ کر رہی تھی۔ نہیں، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، تم دونوں کیب میں بیٹھی رہنا، میں جلدی سے ناول لے کر آ جاؤں گی۔ اس نے یہ مسئلہ بھی چھٹیوں میں حل کیا تو عائشہ اسے گھورنے لگی۔ چلو اب جلدی اٹھو، جا کر اپنی چادر پہنو، میں تب تک کیب بک کر رہی ہوں۔ وہ اجلت میں حکم دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عائشہ اور ہمنا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنی منوا کر ہی دم لیتی تھی۔ فرحاد بائک چلا رہا تھا، اس کے پیچھے احمر تھا اور سب سے پیچھے رمیز بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا رخ شہر کی سب سے بڑی بک مارکیٹ کی طرف تھا، جہاں نئی، پرانی، ادبی، سیاسی، سماجی، نصابی، ہر طرح کی کتابیں مل جایا کرتی تھیں۔ یہ دوپہر اور شام کے بالکل درمیان کا وقت تھا، یعنی قریباً 3:30-4 بج رہے تھے۔ بازار میں معمول کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ اچانک فرحاد کی نظر کافی فاصلے پر کھڑی کیب سے اترتی یشفا پر پڑی اور اس نے سیدھا جانے کے بجائے بائک اس سمت میں موڑ لی۔ او پاگل، ادھر کدھر جا رہا ہے؟ شوف وہاں ہے، احمد نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے دھیان دلایا۔ لیکن میری شیری یہاں ہے، اس نے ہنوز اسی سمت جاتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک احمد اور رمیز بھی دکان کے اندر جاتی یشفا کو دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ گئے تھے۔ فرحاد نے ان کی کیب سے ذرا فاصلے پر بائک روکی اور دونوں کو زبردستی بائک سے اتارنے کے بعد خود بھی اتر کر اندر گیا، جس کی نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو تکلیف کرنی پڑی۔ یہ ایک درمیانی سی بک شاپ تھی، جہاں زیادہ تر ناولز، شاعری اور فلسفے کی کتابیں مختلف شیلفز پر سجی ہوئی تھیں۔ چند لوگ وہاں کتابیں دیکھنے میں مصروف تھے، یشفا بھی ان میں سے ایک تھی۔ یار، یہاں ہمارے مطلب کا کچھ نہیں ملتا، کیا کریں گے یہاں؟ احمد نے سرگوشی کی۔ تینوں خود کو کمپوز کرنے کے لیے یہاں وہاں نظریں دوڑا رہے تھے۔ ایکٹنگ کریں گے، فرحاد کا جواب دونوں کے سر پر سے گزر گیا۔ میری بات غور سے سنو، میں کتاب ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جا کر اس کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں گا، تبھی تم دونوں وہاں آنا اور جو کتاب اس نے پکڑی ہوئی ہے اسے دیکھ کر جان بوجھ کر اس کے سامنے مجھے کہنا کہ ارے فرحاد، یہ تو تمہارے فیوریٹ رائٹر کی کتاب ہے نا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ بہت کمال رائٹر ہے اور اسے صرف بعض اوقات لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ فرحاد نے ان کو اسکرپٹ سمجھایا۔ یار، تھوڑا چھوٹا ڈائلاگ نہیں دے سکتا؟ اتنا لمبا میں بھول گیا تو؟ احمد کو فکر ہوئی۔ وہ چھوڑ، یہ بتا تو نے ناول کا نون بھی پڑھا ہے کبھی؟ رمیز سے آنکھیں سکیڑ کر اس پر طنز کیا۔ یہ نون مین چھوڑ اور جو کہا ہے وہ کر۔ وہ اجلت میں انہیں ذمہ داری سونپ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ حسب منصوبہ فرحاد شیلف پر سجی کتابیں دیکھنے کی اداکاری کرتا ہوا یشفا کے پاس آ گیا تھا، جو آس پاس سے بے نیاز ایک کتاب ہاتھ میں پکڑے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرحاد نے آنکھوں کے اشارے سے دونوں کو قریب بلایا تو احمد اور رمیز بھی اپنا کردار ادا کرنے وہاں آئے۔ ارے فرحاد، یہ تو اسی رائٹر کی کتاب ہے نا؟ احمد نے ایکٹ شروع کیا اور یشفا بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کس رائٹر کی؟ وہ بالکل ننھا بن گیا۔ اسی کی جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ کیا بکواس رائٹر ہے، پتہ نہیں اسے رائٹر کسے بنا دیا۔ احمد نے ایک دم پوری اسکرپٹ ہی الٹ دی، جس کے باعث جہاں فرحاد کو کرنٹ لگا وہیں یشفا کے چہرے پر بھی ناگواری چھلکی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ فرحاد نے گھبرا کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ تم نے کہا تھا اس دن جب ہم کلب میں تھے اور تم نے زیادہ پی لی تھی، تب کہا تھا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس رائٹر سے بھی بڑھ کر بذوق سے پڑھنے والے ریڈر ہیں۔ ٹینشن بہت ہے نا؟ بیچارہ بھول گیا ہوگا۔ رمیز نے بھی جلدی پر پورا کا پورا تیل کا کنستر ہی الٹ دیا۔ فرحاد کی لو اسٹوری شروع ہونے سے قبل ہی اس کے کمینے دوستوں نے اس پر ایک مشہور میم کی کینچی چلا دی تھی، جس کے باعث وہ کلس کر رہ گیا۔ یشفا نے ایک برہم سی ناگوار نظر فرحاد پر ڈالی اور کتاب بیگ میں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جو وہ خرید چکی تھی۔ اب فرحاد کی خونخوار نظریں
ان کے اوپر تھیں اور دونوں چہرے پر کھسیانی مسکراہٹ لیے بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ رات آتے ہی حسب معمول چاروں بہن بھائی ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہو گئے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر رہے تھے۔ بھیا آپ فراز سر کو کال کر کے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کتنے دن کی مزید چھٹی کریں گے، میری پڑھائی میں بہت حرج ہو رہا ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھی ہمنا نے کھانا کھاتے ہوئے دھیان دلایا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کافی چھٹیاں کر لی ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے۔ سنگل چیئر پر بیٹھے جہانزیب نے بھی اس سے اتفاق کیا، جبکہ یشفا اور عائشہ دبی دبی آواز سے غالباً کسی ضد بحث میں مصروف تھیں، جنہیں جہانزیب نے بھی نوٹ کر لیا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جہانزیب کے پوچھنے پر دونوں متوجہ ہوئیں۔ کچھ نہیں بھیا، وہی میڈم کے ہمیشہ والے ڈرامے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، عائشہ نے سرسری انداز میں بتایا۔ بھیا میں ہمیشہ تو ڈرامے نہیں کرتی، بس یہی کہہ رہی ہوں کہ کوفتوں کے ساتھ کچھ اور بھی بنا لیتی، مجھے یہ نہیں پسند۔ یشوا نے مسکین صورت کے ساتھ صفائی دی۔ فرمائشی پروگرام کا ٹائم نہیں ہوتا ہے میرے پاس، جو بنائے چپ چاپ کھا لو، ورنہ اپنے لیے خود بنا لیا کرو جو کھانا ہوتا ہے۔ عائشہ بے نیازی سے جواب دیتی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ جہانزیب کے لیے ان کی یہ نوک جھوک نئی نہیں تھی، اور کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے بالآخر یشفا بھی چپ چاپ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے سے فارغ ہو کر جہانزیب اور ہمنا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ یشفا اور عائشہ ٹیبل سمیٹنے لگیں۔ یشفا نے سنک میں رکھے برتن دھوئے اور عائشہ نے بچا ہوا کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ دیکھو یشفا کون آیا ہے، عائشہ نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ کچن سے نکل کر مین گیٹ پر آئی تو دوسری جانب پیزا ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ جہانزیب سر کا آرڈر ہے، اس نے مہذب انداز میں لارج پیزا کا باکس اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے میں پیسے لاتی ہوں۔ اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے اس نے باکس تھاما۔ نہیں، انہوں نے آن لائن پیمنٹ کر دی ہے۔ اطلاع پر یشفا نے بھی اسباب میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے اندر آنے کے بعد لاؤنج میں ہی اسے جہانزیب مل گیا، جو موبائل پر کوئی میسج ٹائپ کرتا غالباً باہر ہی جا رہا تھا۔ بھیا آپ نے پیزا منگوایا ہے؟ یشفا نے تصدیق چاہی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا نا، اسی لیے۔ اب کھا لو، لیکن یہ بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس نے رک کر جواب دیا اور پھر اس کا سر تھپک کر وہاں سے چلا گیا۔ یشفا کو اپنے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو بنا بولے ہی نہ صرف اپنی بہنوں کی ضروریات و خواہشات سمجھ جاتا تھا بلکہ پوری بھی کرتا تھا۔ تھینک یو بھیا، اس نے خوشی سے بلند آواز میں کہا اور چہکتے ہوئے پلٹی تو سینے پر بازو لپیٹے کھڑی عائشہ اسے ہی دیکھتی ملی۔ صرف ایک سلائس دوں گی، کھانا ہے تو کمرے میں آ جاؤ، ورنہ پھر شکوہ مت کرنا۔ وہ عائشہ کو چڑھاتی ہوئی ہمنا اور عائشہ کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھیا نے اسے بہت سر پر چڑھایا ہوا ہے، عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کی اور خود بھی کمرے کی طرف چل دی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔